تمام تر تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے فجر، عشاء اور باجماعت نماز چھوڑنے والا منافق۔ تو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ تو میری درخواست ہے تمام دوستوں سے کہ میری ویڈیو آگے شیئر کریں اور امر بالمعروف جو نہی عن المنکر جو حق ہم پر فرض ہے اس کے حصہ دار بنیں اور دعائے خیر میں یاد رکھیں اور تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے دعا کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فجر، عشاء اور باجماعت نماز چھوڑنے والا منافق ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان المنافقین فی درک الاسفل من نار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق جہنم کی آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کا کسی کو ہرگز مددگار نہ پائیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 145۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک منافقین کی نشانیاں ہیں، وہ ان کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا تحفہ ایک دوسرے کے لیے لعنت ہے، ان کا کھانا لوٹ کا مال ہے، ان کا مال غنیمت خیانت سے ہے، وہ مساجد کے قریب نہیں آتے بلکہ دور رہتے ہیں، نماز کے آخر ہی میں آتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ الفت یعنی کسی کے ساتھ مخلصانہ تعلق نہیں رکھتے، ان کے ساتھ الفت نہیں کی جاتی یعنی انہیں بھی کوئی دل سے نہیں چاہتا، رات کو لکڑیوں کی مانند ہوتے ہیں اور دن کو شور کرتے ہیں۔ رواہ امام احمد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلۃ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ سورہ القلم آیت نمبر 43۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، اور یقیناً ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو دنیا میں مؤذن کی اذان سن کر اس کی اللہ کو سجدہ کرنے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے باجماعت نماز ادا نہ کرتے، اور وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے یعنی نماز میں ریاکاری کرتے سجدے کے لیے، کیونکہ صرف کلمہ پڑھنے والوں کو ہی بلایا جاتا ہے۔ یہ آیت ان منافقین کے لیے بھی ہے جو باجماعت نمازوں سے غائب رہتے ہیں۔ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولیں گے تو اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے، لیکن منافقین سجدہ نہ کر سکیں گے کیونکہ اللہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو ایک ہی ہڈی بنا دیں گے۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ نون والقلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی سے زیادہ باری کوئی نماز نہیں، اگر انہیں ان دونوں نمازوں میں جو اجر یا فائدہ ہے اس کا علم ہو جائے تو وہ دونوں ہاتھ اور گھٹنوں یا سرین پر گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے پہنچ جائیں۔ رواہ امام بخاری رحمہ اللہ۔ ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور فرمایا کیا فلاں موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فلاں موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ دونوں نمازیں منافق لوگوں پر سب سے زیادہ باری ہیں، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ ان دونوں میں کیا ہے تو تم گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی ان کی خاطر آ جاؤ۔ رواہ ائمہ احمد، ابو داود، نسائی، ابن حزیمہ، ابن حبان اور حاکم رحمہ اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی لوگوں کو معمولی سی
معمولی سے گوشت والی ہڈی یا بکری کے 2 پایوں سے چمٹے ہوئے گوشتوں کی طرف بلائے تو وہ اس کی دعوت قبول کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ انہیں اس نماز کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو وہ نہیں آتے۔ بے شک میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو باجماعت نماز ادا کروائے، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو اذان سننے کے باوجود نہیں آئے، اور ان پر آگ جلاؤں۔ بلا شبہ اس یعنی مسجد میں باجماعت نماز سے منافق ہی پیچھے رہتا ہے۔ روا امام طبرانی رحمہ اللہ۔ منافق کو کوئی معمولی سا فائدہ نظر آئے تو وہ اس کی طرف لپکتا ہے، لیکن جب کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان میں نماز کی طرف آنے کی دعوت دی جائے تو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جیسے اس حال میں موت آ گئی کہ نماز سے متعلق اس کا منافقانہ رویہ تھا، جسے رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جلانے کا ارادہ فرمائیں، یقیناً اس کی جزا جہنم کی آگ کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ ابو امیر بن حنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق ان دونوں یعنی عشاء فجر میں حاضر نہیں ہوتا۔ امام احمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد سے اذان سن کر بلا ضرورت نکل کر واپس نہ آنے والا منافق ہی ہے۔ روا امام طبرانی۔ مسجد میں اذان سن کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے بغیر جانے والا منافق ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محتاط گفتگو کرنے والا ہے؟ کیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کہہ دیں تو اس کے نفاق میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو شخص روز قیامت اللہ سے حالت اسلام میں ملاقات کرنا پسند کرے تو وہ ان نمازوں کی جہاں بھی ان کے لیے بلایا جائے حفاظت کرے، کیونکہ اللہ نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں، اور بلا شبہ وہ یعنی اذان سن کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا ہدایت کے طریقوں میں سے ہے۔ اگر تم نے فرض نماز اپنے گھروں میں پڑھی جیسے کہ یہ پیچھے رہنے والے اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم نے یقیناً اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا، اور اگر تم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ترک کیا تو تم یقیناً گمراہ ہوگے۔ یقیناً ہم نے دیکھا کہ باجماعت نماز سے پیچھے رہنے والا صرف ایسا منافق ہوتا ہے جس کا منافق ہونا معلوم تھا۔ روا امام مسلم۔ تو عزیز دوستو، یہاں تک یہ ویڈیو مکمل ہوئی ہے۔ آگے انشاءاللہ دوسرا حصہ لے کے میں آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گا۔ تو آپ کے سے میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آگے شیئر کریں، اور امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کی نصیحت کرنا، حکم دینا، اور برے کاموں سے روکنا، جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تمام مسلمان پر فرض ہے، اور تاکہ ہم بھی اس کے چھوٹے موٹے حصہ دار بن سکیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی ادنا سی ایک پونجی چھوٹی سی لے کے حاضر ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔